بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں تہا انفو ٹی وی۔ یکم رمضان سے پی ٹی وی سے دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈرامہ دارلس ارطغرل غازی کو اردو میں ڈب کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے، جو مسلمانوں کی شاندار ماضی، ان کی اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے ایک نیک بہادر ذہین جنگجو اور نڈر حکمران کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر یاد کروایا جائے، جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فکشنل فرضی اور فحش موویز اور ڈرامہ سیریلز کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے برین واش کے لیے بنتی چلی آ رہی ہے، اور ہم لوگ خود انہیں پیسے دے کر دیکھ رہے تھے۔ دارلس ارطغرل ڈرامہ دسمبر 10، 2014 میں ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، جس نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، جو کہ 5th جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بھلا کر انہیں فحش اور یعنی کے اندر مبتلا کرنا اور ان کی فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھا۔ انہیں اب اپنے یہ خواب اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ نیو یارک ٹائم کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل، جس کے اندر اس ڈرامے سیریل کو خاموش ایٹم بم کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کے بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنا تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور ان کے منصوبے پر مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ارطغرل غازی، جو کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام، اس کے عروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس لمبے ٹاپک کو آپ کو مختصر کر کے اور جتنا ہو سکے اسے پریسائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ دنیا کے سب سے مضبوط سلطنت تھی، اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اسے وقت کی سپر پاور یعنی کہ منگول اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوج تھی، تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی، جو انہیں فتوحات پہ فتوحات دیتی چلی گئی، لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یہ یاد کروایا۔ تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کی کردستان پر حملے سے، جب اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کے زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، وہی ارطغرل غازی جس پر یہ پوری ڈرامہ سیریل موجود ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھوڑ سواروں کا بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی، جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کے اولادوں کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان البرسلان جیسے عظیم حکمران نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس کے اندر لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران علاؤالدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان علاؤالدین نے خوش ہو کر اناطولیہ کے مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے کو ایک اتحادی بھی مل گیا۔
اور ویسے بھی ارطغرل ایک انتہائی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ علاؤالدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی کیونکہ وفاداری ان کے خون میں شامل تھی، اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤالدین کے ساتھ رہے۔ سن 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دی۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر پھر سن 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہی جیسے تھے، اور انہوں نے آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مغرب اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلاجوتی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین شہید ہو گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوتی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوتی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملے کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی خطرناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملے کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسہ میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے اورہان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اور یہاں پر اسلام کی تعریف و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 برِ اعظموں تک پھیل گئی، اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے ارمانیہ، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری یہ شرط ماننا پڑے گی، اور وہ شرط ہے یہ 100 سالہ معاہدہ، جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے اس طرح داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم اور عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف اربیہ، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگ کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے، اور اس سے بڑھ کر تم لوگوں کو اچھا موقع کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اس شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بلا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودیہ عرب رکھ دیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی کے مقابلے میں مملکتاً نار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کی۔ اس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ تو پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کریں،
ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کی ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائیڈ پر پھینک دیا گیا۔ اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگے، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا۔ اس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کے جانب گامزن کر دیا۔ اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے پر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر اس پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اسی چیزیں نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے بغاوت کی کوشش کروائی، مگر ترکی کے عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک کی ظلم زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح، تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اسے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لوبی دنیا بھر میں اپنے مہروں کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنے اثر و سوق استعمال کر کے یا کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بیان کروانے کے لیے اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھایا جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ایک فتح شدہ علاقوں کو بھی اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برادری کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا، مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع کی، سیدنا امیر حمزہ کے مزار سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر تیار کیا، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پورے انور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار قائم کیا، مکہ مکرمہ تک ٹرین کا منصوبہ تکمیل کیا۔ یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کے بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر دوبارہ وہ عروج حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پہ یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ایک اسلامی نظام کی کوشش کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو اپنی اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے اسے سبسکرائب کیجئے۔ اب آپ سے ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ آپ سب دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔